کچھ دن پہلے تک پیر اور جمعرات کے دن کراچی کی سیاست میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ دن 3 بجے نظریں خیابان سحر پر جم جاتی تھی، اندازے لگائے جاتے تھے کہ آج کون سی عام شخصیت متحدہ قومی موومنٹ سے بغاوت کرے گی، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گی۔ کمرے میں لگی کرسیاں گنی جاتی تھی، تجزیے ہوتے، تبصرے کیے جاتے۔ 3 مارچ کو کراچی میں اٹھنے والے سیاسی طوفان نے کراچی کی عوامی سیاست میں ہلچل مچائی۔ اس وقت کیا معاملہ ہے؟ نئی جوائننگ نہیں ہو رہی، الزام لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے کارکنوں کو پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی میں جائیں۔ یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا؟ جب ایم کیو ایم کراچی کے مسئلوں پہ آواز اٹھا رہی ہے، پانی کے مسئلے پر آواز اٹھا رہی ہے، مصطفیٰ کمال اس وقت کہاں ہیں، کیا وہ کریں گے، ان سب پہ بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت سارے الزامات بھی لگ رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے جب آپ آئے پارٹی آرگنائز نہیں تھی، آپ ایسے ہی آئے، آپ کا فیوچر نہیں پتا تھا، آپ رکیں گے نہیں رکیں گے وہ نہیں پتا تھا، مگر آئے دن لوگ آ رہے تھے میڈیا پر۔ 3 بجے سب کی نظریں آپ کے گھر پر ہوتی تھی، آپ کے گھر پر لگی ہوئی کرسیوں پر ہوتی تھی، کتنی کرسیاں ہیں کتنی نہیں ہیں، مگر جب پارٹی آرگنائز ہو گئی ہے، آفیسز کھل گئے ہیں، تو اب شمولیت ہی نہیں ہو رہی۔ کیا ہوا سر؟ آپ کی سپیڈ بڑی سلو ہو گئی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ روزانہ میڈیا پہ دیں نا، جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ آنا بند نہیں ہوئے، تو وہ ہمارے پاس تو لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس کارکنان، ینگسٹر، ڈاکٹرز، انجینئرز، آپ دوبارہ روزانہ دکھائیں، آپ کو روزانہ میڈیا پہ نظر آئیں گے لوگ۔ شاہزیب بھائی آپ بالکل دکھائیے، ہمارے پاس لوگ آنا تو بند، ہمارے پاس لوگ آنا تو بند نہیں ہوئے، تو میڈیا دکھانا تھا، آپ پریس کانفرنس کا کہتے ہیں میڈیا کے کیمرے پہنچ جاتے ہیں، آپ میڈیا کے کیمروں کو آج کل بلا نہیں رہے، یا شخصیات اتنی بڑی نہیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوریج نہیں آ رہی؟ نہیں، جو ہے وہ ہماری کوریج تو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیشہ تو کوریج نہیں چلتی رہے گی نا، کوریج تو نارمل چلے گی، دیں گے ابھی آپ کو کچھ میڈیا کے حوالے سے بھی خبریں دیں گے، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اللہ کا شکر ہم تو مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا اتنا زیادہ جو ہے وہ آنا ہو گیا ہے، لوگ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں تو اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اب ادھر سے آئے گا کون اور کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، یہ تو سارا عجیب ہی چکر ہے۔ ہمارے پاس تو ہم جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، روزانہ ہر جو گھنٹہ گزر رہا ہے اس میں ہمارا سائز بڑھ رہا ہے۔ آج ہم نے جو ہے انٹیریئر سندھ میں 7 ڈسٹرکٹس میں کمیٹیز اناؤنس کر دی ہیں، بلوچستان ہو گیا اللہ کا شکر ہے، 6 ڈسٹرکٹس پنجاب میں کام کر رہے ہیں، حیدرآباد میں 30 آفیسز کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ مرکز بنا لیا یہاں پر سینٹرل میں کراچی کے بالکل بیچم بیچ، تو چیزیں تو بڑھ رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ جو وہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ مصطفیٰ صاحب آپ اس وقت پارٹی ظاہر آرگنائز کرنے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، ایک بات جو آپ بہت زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہوں گے کہ کراچی کا شہری ڈیولپمنٹ کا بھوکا ہے، اس نے پچھلے 7 سالوں میں اور اس کی بھوک بڑھ گئی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ جو کیا سرے سے ڈیولپمنٹ نہیں کی، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ ایک ایسے وقت میں، اور آپ کو علم ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں الطاف حسین صاحب کے علاوہ اگر کوئی بہت زیادہ آئیکونک فگر بنی تو وہ آپ ہی کی ہے، اور وہ اس لیے بنی کہ کراچی کے عوام کو آپ نے وہ چیز دی جس کی انہیں بھوک ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ایک ایسے موقع پر جب متحدہ قومی موومنٹ سڑکوں پر ہے ڈیولپمنٹ کے لیے کہ جی کراچی میں کام نہیں ہوتا، کراچی کے پانی کے مسئلے ہیں، اور پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جن کی طرف کراچی کے عوام اس لیے دیکھتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو ڈیولپمنٹ دی، آپ لگے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے میں، لندن آفس، کوئٹہ آفس، اور کراچی کی آواز نہیں اٹھا رہے، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ شاہزیب بھائی یہ 2 ہفتے پہلے تقریباً 10-12-15 دن پہلے کی بات ہے، اور میں نے ایک اسپیچ کی ہے کراچی پریس کلب میں، اور وہاں پر میں نے ٹوٹل کراچی کے ایشوز کے حوالے سے گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دیا ہے عید کے بعد کا، کہ عید کے بعد عید اپنے قبلہ درست کریں، ورنہ کراچی جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اور وہ تمام مسائل پہ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور ہم اسی کی تمام پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سڑکوں پر نکل رہی ہے، تو وہ ہمارے کہنے کے بعد ہی نکل رہی ہے میرے دوست۔ ہم نے ہی کہا ہے کہ بھائی آپ شناختی کارڈ پہ نہ ملنے پہ اپنے قائد کو لوگوں کو روڈوں پہ نکالتے ہو، تو پانی کے لیے تو آج تک آپ نے لوگوں کو نہیں نکالا، تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں آج کل نا وہ بہت زبردست طریقے سے۔ لیکن وہاں جا کر میرا تو یہ کہنا تھا کہ بھئی جاتے پانی لے کر آتے، سی ایم ہاؤس پہ جا کر اندر جا کر چائے پی کر آگے، ان سے کوئی جو وزیر خوراک ملا ہے وہاں پہ،
نہ سی ایم ملا، نہ وزیر بلدیات ملا، وزیر خوراک سے مل کر بیٹھ کر چائے پی کر آگے. تو کراچی کے لوگوں کے کیا کراچی میں پانی آ گیا کیا جس پانی کے لیے یہ مظاہرہ کر رہے تھے وہاں پہ؟ صاحب یہ بات آپ نے کہی بھی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کرا نہیں سکتی ہے. میری پچھلے شو میں آپ نے کہا کیونکہ ان کے ایسے ویک پوائنٹس ہیں کہ یہ بلیک میل ہوتے ہیں، آپ کہہ چکے. تو ایسے سینیریو میں کراچی کے عوام اگر آپ کی طرف دیکھیں تو ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر سندھ حکومت کو پریشرائز کریں. آپ کی اب پریس کانفرنس اس بات پر ہو کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ تھا، یہ میں ادھورا چھوڑ کے گیا، آج تک ادھورا ہے، یا میں نے کمپلیٹ کیا، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان گلیوں میں مسئلے ہیں، ان محلوں میں مسئلے ہیں، اس طرح پانی آئے گا. آپ تو پورا ایک شیڈو بجٹ دے سکتے ہیں کراچی کے لیے، پورا ایک پلان بتا سکتے ہیں تاکہ عوام کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کیا ہے اور سندھ حکومت کیسے پریشرائز ہوگی. دیکھیے ابھی آپ کو کیا پتا کہ میں نے جو اگر ان کو کہہ دیا ہے، میں نے آج سے 10 دن پہلے کہ اپنے قبلے درست کریں ورنہ ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے، تو کیا اس کے بعد میں سو گیا ہوں؟ نہیں، کوئی اس خوش فہمی میں غلط فہمی میں نہیں رہے. بالکل جو ہے وہ نہیں سوئے ہم، اور ہم جو ہے وہ عید کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی پاکستان ہے، کراچی میں کوئی ایک زبان بولنے والا، ایک قومیت والا نہیں رہتا. کراچی میں پٹھان رہتا ہے، پنجابی رہتا ہے، سندھی رہتا ہے، بلوچی رہتا ہے، یہاں پر کشمیری رہتا ہے، ہزارے والا رہتا ہے، اردو بولنے والا رہتا ہے. کراچی پاکستان ہے. کراچی تباہ ہو گئی. ایک مثال دوں آپ کو. کراچی پاکستان، سندھ کو 36,000 ملین گیلن پانی کا کوٹا ملتا ہے. سندھ ابھی ان کو جو ہے وہ ہمیں جو 1200 کیوسک پانی جو ہے ضیاءالحق صاحب کے زمانے میں ہمیں ایکارڈ ہوا تھا 1200 کیوسک پانی کراچی کے لیے. وہ جب K3 ہم نے بنایا 100 ملین گیلن پانی لاسٹ لیا تو اس میں ہمارا کوٹا جو ہے وہ ایگزوسٹ ہو گیا پانی کا کوٹا. اب کراچی کو، سندھ سے کراچی کو پانی کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی کوٹا نہیں ہے. اب 1200 کیوسک میں اپنے زمانے سے چیختا چلا رہا ہوں کہ 1200 کیوسک کو کے کوٹے کو، اور آپ جو ہے وہ 650 ملین گیلن تقریباً بنتا ہے. آپ ایک اور سائن کریں اور ایک آپ جو ہے وہ اس کو الاؤ کریں، ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں. ان کو بول کے تھک گئے. 8 سالوں سے جو ہے وہ یہاں پر حکومت میں بیٹھے میں پروونشل گورنمنٹ سے یہ ایک سائن نہیں کروا سکے 1200 کیوسک پانی پہ. آپ کی سیاست پر آتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے حوالے سے پوزیشن لیں گے اور عید کے بعد اور زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لیں گے. آپ کی سیاست پر آتے ہوئے آپ پاکستان آئے، آپ کی سیاست کا محور تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ میں اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کہ یہ برے ہیں، ان کی وجہ سے کراچی نے اور اردو بولنے والوں نے سفر کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ مسلسل کہتی ہے ہم وکٹم ہیں اور ہم ہی اردو بولنے والے اور کراچی کے شہریوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈ کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے جس میں آفتاب احمد فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر کا مارے جانا انڈر کسٹڈی، پھر فاروق ستار صاحب کے گھر کا گھیراؤ ہونا، ریڈ ہونا، اور وہاں پر پھر اس کو منطقی انجام تک نہ پہنچانا، اور متحدہ قومی موومنٹ کی پھر ہڑتالوں کی کالیں، یہ جو وکٹم والا معاملہ ہے اس کو اچھا طرح متحدہ قومی موومنٹ کھیلنے میں کامیاب ہوئی ہے اور یہ آپ کی سیاست کو ڈیمیج کرے گا اور متحدہ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں ساری باتیں. نہیں آفتاب بھائی کی تو جو ہے وہ کی مرڈر کے بعد آپ کو پتا ہے اگلے دن میں نے پریس کانفرنس کی ہے پوری ہماری پاک سے زمین پارٹی کے پورے عہدیداروں نے، اور جس طرح میں نے بات کی ہے وہ آپ اٹھا کے میری پریس کانفرنس چلا لیں. میں نے جو ہے وہ کس طرح ایڈریس کیا ہے اس ایشو کو. ہم نے سب سے پہلے تو تعزیت کی ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا، اور میں نے تمام اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے بات کی ہے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں سے میں نے بات کی. تو وہ بالکل ہمارا موقف واضح ہے. جہاں تک رہی بات کہ جی وکٹم جو ہے وہ ہونا، تو بھائی یہ وکٹم یہ نہیں ہو سکتے یہ نا، اس لیے کہ یہ جو لوگ بھی مر رہے ہیں وہ انہی کی وجہ سے مر رہے ہیں. آج انہوں نے ٹھیک ہے زیادتی ہو گئی ہے، بہت ظلم کر دیا، لوگ مار رہے ہیں. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی ان کو لڑکوں کو نہیں مارو، لیکن ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو وہ راک ایجنٹ بنا رہے ہیں، آپ خود راک ایجنٹ ہیں یار. آپ کی ساری کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ جو وہ اپنے لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے. آپ کے پروگرام میں شازیب بھائی آپ نے پیپر مرچنٹ صاحب کے پیپر کا ذکر کیا ندیم نصرت سے. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے میری نظر سے ہی گزرا نہیں جس کو اسکاٹ یارڈ نے اون کر رکھا ہے. آپ مجھے بھجوا دیں، میں انور صاحب کو اور طارق میر کو بھجوا دوں گا. وہ کیا چاند پہ رہ رہے ہیں میرے بھائی؟ انور صاحب طارق میر چاند پہ رہی ہے، ندیم نصرت چاند پہ رہ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر اسکاٹ یارڈ کا کون سا پیپر چل رہا ہے جس کو وہ اون کر رہے ہیں. اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انور صاحب، طارق میر صاحب اور جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے ایگری کیا ہے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ وہ را سے فنڈنگ لیتے رہیں اور پاکستان میں تخریبی کاروائیاں کرتے رہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی جب یہ لیڈرشپ ایسی رہے گی تو لڑکے وکٹم ہو رہے ہیں. یہی تو ہم آواز لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط رستہ ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، اور یہ بھی جو لوگ غلط راستے پہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں. رہی بات فاروق ستار کے گھر والی بات، میں نے دیکھا سارا ڈرامہ. مجھے تو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کب ان لوگوں کو عقل آئے کہ بھائی ایک فاروق ستار صاحب کو دروازہ کھٹکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی.
ایک لیڈی کانسٹیبل لے جاتے رینجرز کی, وہ نوک کرتی ہیں, آواز لگاتی ہیں, فاروق ستار صاحب بیٹھ کے چلے جاتے. کوئی خاتون آواز لگاتی ان کے دروازے پہ, وہ بیٹھ کے چلے جاتے. اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مطلب فاروق ستار صاحب نے یہ بھی کہا کہ اور متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ان کے جو لوگ ہیں, جو وکٹم کارڈ ہے اس میں ایک اضافہ ہے, انہیں مسلسل یہ دباؤ ہے کہ یا تو گرفتار ہو, سامنا کرو, یا پھر مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں چلے جاؤ. کامران فاروقی کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا, اور یہ بھی خبریں آئیں کہ ندیم احمد کو بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آفتاب احمد کو معذرت کے ساتھ, کہ یہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلے جائیں. جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. ایک آدمی یہ بتا دیں کہ جو ہمارے پاس آیا ہو, اچھا یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کال آئے, اچھا کچھ لوگ آئے بھی تو ہوں گے ہمارے پاس, کچھ لوگ ہمارے پاس آئے ہوں گے نا, یہاں پر میں کیمرے آپ لے کر آؤ, کوئی 2 لڑکے نکال دو, کوئی 2 لڑکے نکال دو جو اس نام پہ آئے ہوں, جس طرح سے آئے ہوں. اور اگر ان کو کالیں آ رہی ہوتی نا تو الطاف حسین صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہمارے پاس. یہ اتنے بڑے ترم خان نہیں ہیں یار, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا. ایک کو بھی کسی کو کہا, جب میں نے تو آج سے 2 مہینے پہلے بولی کہ بھائی مجھے لسٹ دے دو جن کے پاس کالیں جا رہی ہیں, میں ان کو لوں گا نہیں, اپنے پاس نہیں لوں گا. تو ابھی پھر آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہاں پر آ جائیں میرے پاس, مجھے نام بتا دیں بھائی, کچھ تو لوگ آئے ہوں گے نا اس طرح سے ہمارے پاس. تو آ کے یہاں پر میں تمام چینلز کے کیمروں کو الاؤ کرتا ہوں کہ جہاں چاہیں جس لڑکے کو چاہیں پکڑ لیں اور پوچھیں کہ بھائی کس طرح کیسے آیا یہاں پر. یہ بیٹھ کر وہاں پر رینجر سے, کور کمانڈر سے یہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں, یہ تو لڑکوں کو مروا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 2 MQM کے لوگ رہنما جو کہ ملک سے باہر چلے گئے, انہوں نے یہاں پر یہ کیا نام ہے اس کا, جو 90 سیکیورٹی کا انچارج تھا, اس کو انہوں نے گرفتار کروایا ہے, اس کو انہوں نے گیو اپ کیا ہے. منہاج قاضی کو MQM کے 2 رہنماؤں نے, جب ان کو رینجرز نے بلایا, انہوں نے اس کو گیو اپ کیا ہے. اس کو پکڑوا کر وہ خود ملک سے چلے گئے, کون سے 2 رہنما, اپنی جان چھڑا کر. کون سے 2 رہنما؟ بس 2 رہنما بول رہا ہوں نا شاہزیب بھائی, اگلے پروگرام کے لیے بھی رکھو. 2 رہنما بول رہا ہوں, نام بھی لے دوں گا. 2 رہنما ان میں سے کوئی, سنو, ان میں سے کوئی ایک رہنما وہ ہے جو انٹرویو کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے, ایک دفعہ جانے سے روک لیا گیا تھا. جناب جو 2 جی ایک رہنما وہ بھی ہیں, اور ایک دوسرے بھی رہنما ہیں, بہت جو ہے وہ افلاطون ہے بہت بڑے, وہ بھی یہ دونوں رہنماؤں نے گیو اپ کیا ہے منہاج قاضی کو پکڑوا. اب آپ نام نہیں لے رہے, میں نام لے دیتا ہوں. آپ ایک تو واسع جلیل صاحب کی بات کر رہے ہیں, دوسرے کا مجھے نہیں سمجھ میں آپ کس کی بات ہے. ایک تو واسع جلیل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے منہاج قاضی کو گیو اپ کیا ہے. میں شاہزیب, میرا اسٹیٹمنٹ 2 رہنما ہے. واسع جلیل کا نام آپ لے رہے ہو, میں واسع جلیل کا نام اپنی زبان سے کیوں لوں؟ جب میں لینا ہوگا تو میں بابانگے 2 لے لوں گا, اور میں 2 رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں. منہاج قاضی کو وہ پکڑوا کے گئے نا. اب میری بات سنو, یہ جب مل رہے ہیں وہاں پر, یہ ابھی مجھے تو آپ ہمیں یہ بول رہے ہو کہ ہم ایجنسیز کے لوگ ہیں. یار میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں ڈی جی رینجرز بھی بول رہے ہیں کہ ہماری متحد بار فاروق ستار سے ان کی ٹیم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ بھی بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ ہماری متحد بار میٹنگ ہوئی ہے. تو یار میں کیسا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, ملاقاتیں تم لوگ کر رہے ہو ہیں, لڑکوں کو تم لوگ پکڑوا رہے ہو. میں بتا رہا ہوں, یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کو جو کالیں آتی ہیں, ان کی مس کالوں پہ کال بیک آتی ہے, یہ سارے دن بھر ان کے فون لے کے چیک کرو. یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, یہ لڑکوں کو پکڑوا رہے ہیں. یہ جا کر وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ 4-5 رہنما ہیں کہ بھائی دیکھو الطاف حسین صاحب کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے, آپ ان کے کیے کہ ہمیں سزا نہ دو. آپ جتنے لڑکے کو بولو گے ہم پکڑوا دیں گے, جو بھی کرمنل ہے, آپ جس کے اوپر بھی کیسز ہیں ہم اس کو پکڑوا دیں گے. آپ ہمیں ہماری لیڈری چلنے دو. یہ اپنی گریوینسز لے کے جاتے ہیں نا. اگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تو فاروق ستار کے گھر کے باہر وہ ہو رہا ہوتا جو اس دن ہو رہا تھا پرسوں. سر یہ جو ہے وہ ان کو میسج, مجھے لگتا ہے کہ ان کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا لیڈر نہیں ہیں. فاروق ستار صاحب کے اوپر یہ الزام ہے نا کہ انہوں نے بندہ چھپا رکھا تھا وہاں پہ, تو بھائی جہاں بندہ چھپا رکھا ہوگا وہاں پہ جائیں گے میرا خیال ہے. آپ کے پاس کتنے کارکن ہیں, پارٹی کا کیا پلان ہے, کتنے لوگ اس وقت, کتنی اسٹرینگتھ ہو گئی ہے پی ایس پی کی, اور ساتھ میں یہ بڑا عام سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ووٹ ہیں جو ابھی الیکشنز میں پڑے, بائی الیکشن میں, متحدہ کہہ رہی ہے بھائی اتنے قسم کا ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے ریاستی, اس میں بھی ہم جیت رہے ہیں. پی ٹی آئی بالکل غائب ہو گئی, پیپلز پارٹی غائب, جماعت اسلامی غائب, ہم پھر ووٹ لے رہے ہیں. یہ ہمارا ہی ووٹ ہے, یہ ہمیں ہی پڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ووٹ ہے. آپ کو 1992 کا آپریشن تو MQM کے اوپر یاد ہے نا, ریاست یاد ہے. کیا یہ آج اس وقت
کوئی یونٹ آفس نہیں بند کھلتا تھا, کوئی سیکٹر آفس نہیں کھلتا تھا, کوئی جو ہے وہ کیمپین نہیں چل سکتی تھی, محاصرے ہوتے تھے, تمام علاقے کے لوگوں کو, مردوں کو جمع کر لیا جاتا تھا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے جو بختر بند کے سامنے سے گزارا جاتا تھا, اس میں سے لوگوں کو تلاش کیا جاتا تھا, پھر لے کے جاتے تھے. ماروائے عدالت قتل ہو رہا تھا بھائی. اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ہڑتال کی کال دی, بائیکاٹ کی کال دی, بائیکاٹ ہو گیا, ووٹ نہیں پڑے ایم این اے کے الیکشن میں. پھر جو ہے وہ 2 دن کے نوٹس پہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی بات کی, اور جو ہے وہ لاکھوں میں ووٹ پڑے. ابھی تو آج سارے سیکٹر آفس کھلے ہوئے ہیں, سارے یونٹ آفس کھلے ہوئے ہیں. فاروق ستار صاحب, پوری یہاں کی ٹیم جو ہے وہ کیمپین چلا رہی ہے. الطاف حسین صاحب جو ہے وہ دن میں 36 دفعہ خطاب کر رہے ہیں. تمام ایم پی ایم این ایس جہاں چاہ رہے گھوم رہے ہیں. 9-0 پہ پروٹوکول لگا ہوا ہے. ان کی گاڑیوں کے ساتھ پولیس موبائلیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کون سا آپریشن ہو رہا ہے, کس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے؟ اور آج یہی آپریشن چل رہا تھا نا میرے بھائی. اگر یہ والی بات ٹھیک مان لیں تو NA 246 ہمارے آنے سے 3 مہینے پہلے یہی بائی الیکشن, یہی آپریشن 1 لاکھ ووٹ پڑا ہے وہاں پہ, 96-97 ہزار ووٹ پڑا ہے. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہمارے آنے کے 3 مہینے کے بعد 2 بائی الیکشن ہوئے, 4 سیٹوں میں 7% جو ہے وہ ووٹ پڑے. 1,36,000 جہاں ووٹ پڑتا تھا وہاں پڑا تھا آپ کو, وہاں پر آپ کو 20,000-25,000 ووٹ پڑے. مصطفیٰ کمال صاحب, اگر یہاں تک مانا جائے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی باتوں سے اگر متحدہ سے, پی ٹی آئی سے, سب سے اگر ووٹر بدل ہو گیا کہ یہ سارے ہم سے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھیں گے, یہ یہاں تک اگر درست یہ کیسے سمجھا جائے کہ انہوں نے آپ کو آلٹرنیٹ بھی مان لیا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ہی کو ووٹ دیں گے؟ یا تو سر کسی بائی الیکشن میں کھڑے ہوتا کہ پتا چلے کہ ان سے بدل ہو گئے ہیں مگر آپ کو چن لیا ہے کہ جب آپ ہے, یہ اس کے لیے پھر کسی بائی الیکشن میں کھڑے ہو جائیں پتا تو چلے. چلو یہ آخری نہیں, یہ والی بات ہم نے نہیں کی, لیکن یہ آخری والی بات مت مانو نا آپ ہماری. ان سے تو بدل ہو گئے, یہ والی بات تو مانتے ہو یار. اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں. چلو شکریہ, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے مختلف باتوں سے. کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ مزید اہم خبروں پہ بات کریں گے.